السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دل کی آنکھ کے اندھے پن پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری آنکھیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکے، حق اور باطل میں فرق کر سکے اور عبرت حاصل کرے۔ مگر انسان کے اندر ایک اور آنکھ بھی ہے جو نظر نہیں آتی، جو دل میں ہوتی ہے۔ یہی دل کی آنکھ انسان کو ہدایت بھی دیتی ہے اور اگر بند ہو جائے تو گمراہی کے اندھیرے میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحج آیت 46 میں فرمایا گیا، بس حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی انسان سب کچھ دیکھتا ہے مگر سمجھنا کچھ نہیں چاہتا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دل کے اندھے پن پر ایک نصیحت آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک سادہ دل کسان اپنی نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر لایا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح اس کی بیوی رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد کسان بھی اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ جب وہ کھیتوں کے قریب پہنچا تو اس نے ایک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک فصل کے اندر سے اس کی بیوی باہر سڑک کی طرف آ رہی ہے اور کچھ ہی فاصلے پر اسی کھیت سے ایک نامعلوم شخص بھی باہر آ رہا ہے۔ وہ شخص غالباً وہیں حاجت کے لیے گیا ہوا تھا، مگر کسان نے یہ نہیں سوچا۔ اس کی ظاہری آنکھ نے جو دیکھا اسی پر اس کا دل یقین کرنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا، دونوں ایک ہی کھیت سے نکل رہے ہیں، ضرور میری بیوی کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اصل یہ تھی غلط فہمی، دل کا اندھا پن۔ مگر جب دل کی آنکھ بند ہو جائے تو غلط فہمی ہی حقیقت بن جاتی ہے۔ کسان کا دل غصے سے بھر گیا اور کچھ کہے بغیر اپنے کھیت کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کسان کی والدہ اس کے لیے کھانا لے کر کھیت میں پہنچی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا غصے میں کلہاڑی تیز کر رہا ہے۔ ماں گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کسان نے کھیت والا سارا واقعہ اپنی ماں کو سنا دیا۔ ماں نے تحمل سے کہا، بیٹا یہ محض تمہاری غلط فہمی ہو سکتی ہے، برا گمان مت کرو۔ مگر کسان کی باطنی آنکھ بند تھی۔ ظاہری آنکھ کا دیکھنا اسے اس حد تک لے آیا تھا کہ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ آج وہ اپنی بیوی کا قتل کر دے گا۔ یہ سارا ماجرا کسان کی والدہ نے جا کر نئی نویلی دلہن کو سنا دیا۔ بیوی سناٹے میں آ گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں مار دی گئی تو نہ میری عزت بچے گی، نہ میرے ماں باپ اس صدمے میں بچ پائیں گے۔ مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے خودکشی کا سوچا مگر طریقہ معلوم نہ تھا۔ اس دوران ایک فقیر دروازے پر صدا لگاتا ہے۔ دلہن اس کے پاس گئی۔ اس نے سونا اور نقدی دکھا کر کہا، مجھے اپنی جان لینے کا طریقہ بتا دو۔ فقیر نے پہلے تو منع کیا لیکن بعد میں اسے کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مشکل طریقہ ہے، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلے منع کیا لیکن بعد میں لالچ ضمیر پر غالب آ گیا۔ فقیر نے دلہن کو پھانسی لینے کا طریقہ بتانے کے لیے ایک رسا منگوایا اور خود کرسی پر چڑھ کر رسے کو چھت کے ساتھ باندھ دیا، اور جب یہ تمام کام مکمل ہو چکا تھا، رسی چھت کے ساتھ باندھی جا چکی تھی اور نچلے حصے پر پھندا بنایا جا چکا تھا، تو فقیر نے ایک کرسی لی اور اس کرسی پر کھڑے ہو کر وہ پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس نئی نویلی دلہن کو کہنے لگا کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح گلے میں پھندا ڈالنا ہے اور پھر نیچے سے کرسی کو ٹانگ مار دینی ہے۔ اور ایسے کہتے ہی اس نے کرسی کو ٹانگ مار دی اور خود رسی کے ساتھ جھول گیا۔ اس کہانی میں ہمیں عبرت ملتی ہے۔ 3 ایسے کردار دیکھتے ہیں جو ظاہر آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے لیکن ان کی دل کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اس کہانی میں ایک لاش اور 3 کردار، کسان جلد بازی اور بدگمانی، بیوی مایوسی اور خوف، اور فقیر لالچ۔ تینوں کے پاس آنکھیں تھیں مگر کسی کی دل کی آنکھ نہیں کھلی۔ یہی ہے وہ اندھا پن جس کے بارے میں قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے، جلد بازی، بدگمانی، لالچ اور بے رحمی۔ جب تک دل کی آنکھ نہیں کھلے گی ہم سچائی نہیں پہچان سکیں گے۔ آئیے اپنے دل صاف کریں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ دل کی بینائی ہی اصل بصیرت ہے اور اصل نجات۔